سننا ان بار قبول و منظور فرمائے۔ اس محفل کی برکت سے جہاں تک آواز جاری ہے اللہ ان پر بھی کرم فرمائے اور ایمان کی دولت سے نوازے، اور ہم پر بھی خاص فضل و کرم ہو، اور ہمارے پیارے جو ہم سے بچھڑ گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قبروں پر اپنی رحمتوں کی بارش نازل فرمائے، ان پر کرم فرمائے اور ان کی قبروں کو حد نگاہ فراغ فرمائے۔ ہمیں داد ہمیں حیات ان کے لیے سارے ثواب کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عدنان بھائی نے یہ کلام پڑھا تو مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، وہ میری پیدائش سے بھی پہلے کا واقعہ ہے پنجاب کا، آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں۔ ایک محفل تھی بہت بڑی، اس میں ایک عمرے کا ٹکٹ تھا، لیکن شرط یہ تھی کہ جس کا ٹکٹ نکلے گا وہ محفل میں وہ پنڈال میں موجود ہونا ضروری ہے۔ خواتین کے لیے بھی پردے کا اہتمام تھا اور جو مرد حضرات تھے وہ بھی موجود تھے۔ محفل عروجوں پہ تھی۔ محفل کا جب اختتام ہونے لگا تو وہ ہزاروں کے حساب سے پرچیاں لائی گئیں، انہیں کسی طریقے سے گھمایا گیا اور پھر وہ پرچی نکالی گئی۔ تو وہ میں نے ابھی پرچی مجھے نام یاد آیا نا تو میں نے فوراً لکھ لیا کہ ذہن سے نکل نہ جائے۔ تو وہ پرچی نکلی ایک نسیم بی بی کی۔ تو ایک صاحب اٹھے خوشی کے مارے جھومتے ہوئے کہ کرم ہو گیا، نظر کرم ہو گیا، نظر کرم ہو گئی۔ وہ اسٹیج کی طرف بھاگا آیا کہ یہ میری بیوی کا نام ہے۔ تو لوگوں نے بھی شور مچایا، بیوی نہیں ہے، یہ پرچی ہٹا دیا جائے، اب دوسری دفعہ گھمایا جائے اور دوبارہ سے نام نکالا جائے کیونکہ ان کی بیوی یہاں موجود نہیں ہے۔ کیونکہ لوگوں کو اپنا بھی لالچ تھا کہ ہمارا نام آ جائے گا، انہیں کسی کی کیا پرواہ، لیکن شرط تھی کیونکہ کہ پنڈال میں ہونا ضروری ہے جس کا نام آئے۔ تو لیکن وہ شخص گڑ گڑانے لگا، رونے لگا، غریب لگ رہا تھا، بظاہر لباس سے وہ بہت غریب لگ رہا تھا۔ وہ زاروں قطار رونے لگا، یہ ظلم نہ کرو مجھ پر، میری بیوی پر، میری سائیکل یہیں کھڑی ہے، میں ابھی بھاگا جاتا ہوں اور اپنی بیوی سے کہتا ہوں تو سو رہی ہے، آیا ہے بلاوا تجھے دربار نبی سے، مجھے چند منٹوں کی مہلت دے دی جائے، میں اپنی بیوی کو بھی لاتا ہوں۔ لیکن لوگوں نے ان کی بات نہ مانی اور وہ پرچی ہٹا دی۔ پھر پرچی کو گھمایا گیا۔ اس بوڑھے شخص نے بھی روزہ رسول کی طرف اپنے چہرے کو کیا اور دل میں عرض کرنے لگا یا رسول اللہ، جو آپ جانتے ہیں یہ نہیں جانتے، میری کیفیت سے آپ واقف ہیں، انہیں خبر بھی نہیں ہے، ایسا کچھ کریے کہ انہیں کچھ تو پتا چلے۔ اتنا کہنا تھا، وہ چرخہ چل رہا ہے، پرچی اٹھائی گئی۔ جب پرچی میں نام لیا گیا اور مجمع دھاڑے مار کے چیخنے لگا، نام کس کا نکلا؟ اس بوڑھے شخص کا نکلا جس کا نام نصیر تھا۔ اور مجمع کہنے لگا اے شخص تو یہ تو بتا تیرا عمل کیا ہے، ابھی تیری بیوی کا نام نکلا، ہزاروں پرچیاں ہیں، پھر تیرا نام نکلا۔ اب جنہوں نے قرآن دازی رکھی تھی انہوں نے بھی کہا ارے حج پہ تو آپ عمرے پہ تو جائے لیکن یہ راز ضرور بتائیں آپ کا عمل کیا ہے۔ کہنے لگا عمل کچھ نہیں، پر ایک بات یاد ہے، 4 سال ہو گئے، میرے 2 بچے ہیں، میری بیوی اور میں کھانا کھا رہے تھے، میں نے بیوی سے کہا کہ ہمارا گزر بسر ہو جاتا ہے، کچھ بچتا نہیں، تو کیا ہم بھی مدینے کبھی جا پائیں گے؟ اتنے میں بچے آ گئے اور بچوں نے کہا بابا جان تڑپ چاہیے، تڑپ چاہیے، اور تڑپ قربانی مانگتی ہے۔ باپ کو کچھ اشارہ ملا تو کیا کہا ٹھیک ہے اب سے ہم ایک وقت کا کھانا نہیں کھائیں گے، تھوڑے تھوڑے پیسے بچائیں گے، کبھی تو وہ وقت آئے گا کہ پیسے ہو جائیں گے اور ہم بھی مدینے چلے جائیں گے۔ تو بس یہ میرا عمل تھا، جب سے لے کے آج تک ہم لوگ ایک وقت کا کھانا نہیں کھاتے، مدینے کی وجہ سے، مدینے کی یاد کی وجہ سے، کاش کہ وہ وقت تو آئے گا ہم مدینے چل جائیں۔ لوگ ہزاروں قطار رونے لگے، کسی نے 500، کسی نے 1000، کسی نے 100، کسی نے 2۔ جب پیسے گنتی ہوئے نا تو سارے کے سارے گھر والوں کے عمرے کا حساب کتاب اللہ نے بنا دیا۔ تو پھر وہ شخص کہنے لگا آقا آب جیا کوئی
آپ جو ہے کوئی کاش ہماری بھی حاضری یہ پیسے سے نہیں ملتی، یہ تڑپ سے ملتی، کاش ہمیں سچی تڑپ مل جائے۔ اور کون ایسا مسلمان جو نہیں چاہتا کہ وہ مدینے جائے؟ سب چاہتے ہیں۔ اور خاص کر تو نعت خواہی ہمیں ہمارے جذبے اجاگر کرتے ہیں نا، اٹھا دیتے ہیں۔ تو ان لوگوں کو کیا عالم ہوتا ہوگا جب یہ تصور کرتے ہوں گے کہ ہم آقا آپ کی نعتیں پڑھتے ہیں، لوگوں کو سناتے ہیں، لوگ جھومنے لگتے ہیں، لوگ مدینے کی یاد میں رونے لگتے ہیں، کیا ہم بھی کبھی مدینے جائیں گے؟ تو نظر کرم ہوگی تو سب مدینے جائیں گے۔ تو انشاءاللہ میں اسرار احمد سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور مدح سرائی فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، رسالت۔ اچھا جاگا ہوا میں ہوں، میں مائک کے بغیر بھی بہت تیز بول سکتا ہوں الحمدللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ